اس حدیث میں مسلمانوں کی ایک اہم ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ اہم ذمہ داری ہے تبلیغ دین۔ ہمارے اسلاف نے یہ تبلیغ دین کرتے رہے تھے، ان کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کیا ہے، چنانچہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہمارے اسلاف اس بارے میں محنت نہ کرتے تو یہ دین اسی طریقے سے ہم تک صحیح سلامت نہ پہنچتا۔ تو اس حدیث میں ہماری ذمہ داری بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے یہ دین تم تک پہنچا ہے تبلیغ کے نتیجے میں، تم اس کو آگے بھی اسی طریقے سے پہنچاتے رہو، اور اگر تم اس کو نہیں پہنچاؤ گے تو تم سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اب اس حدیث کے اندر بطور خاص جس تبلیغ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے رعایا کے بارے میں۔ اب رعایا سے کیا مراد ہے؟ رعایا سے مراد آپ کے ماتحت افراد ہیں، یعنی کل قیامت کے دن آپ سے آپ کے ماتحت افراد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کی دینی ذمہ داری کا کتنا خیال رکھا ہے اور ان کو دین اسلام کی کتنی تبلیغ کی ہے، برائی کے کاموں سے ان کو کتنا منع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اب بیوی ہے وہ شوہر کے انڈر ہوتی ہے، شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، تو شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے کوئی خاندان ہے، کوئی گھر ہے، اس کا جو سربراہ ہے اس کے گھر والے تمام کے تمام اپنے سربراہ کے ماتحت ہوتے ہیں، تو گھر کے سربراہ سے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے جو اولاد ہے یہ والدین کی سرپرستی اور والدین کی سربراہی میں ہوتی ہے، تو والدین سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے کوئی کمپنی ہے، کمپنی میں ملازمین کام کرتے ہیں، ملازمین اپنی کمپنی کی جو انتظامیہ ہے اس کے انڈر ہوتے ہیں، تو انتظامیہ سے کمپنی کے ملازمین کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے کوئی ملک ہے، اس ملک کے جو باشندے ہیں وہ ملک کی حکومت کے انڈر ہوتے ہیں، تو حکومت سے ملک کے باشندوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ان کی دینی فکر کتنی کی ہے اور دین اسلام کی طرف آپ نے ان کو راغب کرنے کی کتنی کوشش کی ہے، برے کاموں سے آپ نے ان کو بچانے کی کتنی کوشش کی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ ہر ایک سے ہی اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور سب سے زیادہ زور اور حکمرانی انسان کی اپنی ذات کے اوپر چلتی ہے، تو سب سے پہلا سوال بھی انسان سے اس کی اپنی ذات کے بارے میں ہی کل قیامت کے دن کیا جائے گا کہ تم نے اپنی ذات کے اوپر اسلام کو کتنا نافذ کیا ہے، تم نے خود شریعت کے احکام کی اتنی پابندی کی ہے، دوسروں کے بارے میں تو پھر بعد میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنی فکر کرنی سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرنا بھی اتنا ہی زیادہ اہم ہے۔